السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 ستمبر ہے اور منگل کا دن ہے۔ آج کے دن سے ہماری یہ کتاب جو تاریخ سے متعلق وہ شروع ہو رہی ہے۔ اصل میں تاریخ گزشتہ زمانے کی یادداشت کا نام ہے۔ گزشتہ دور میں جو کچھ بیتا اس کے مطالعہ کرنے کا نام ہے۔ کون سا واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، نتائج کیا نکلے، ان پر غور فکر کرنے کا نام ہے۔ تاریخ کی کتاب ہے یہ، نامی سے ظاہر ہے آئین تاریخ، اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب افضل حسین MALT کی لکھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگ جب کتاب خریدیں تو آپ کی کتاب پر سے اصل مصنف کا نام ہٹا دیا گیا ہو اور مجلس ترتیب و تدوین درسیات کا نام ڈالا گیا ہو۔ یہ مرکزی مکتبہ اسلامی اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران نے ایک کمیٹی بنائی تھی درسیات مرتب کرنے کے لیے۔ شروع زمانے میں مولانا افضل حسین MALT نے ساری کتابیں مرتب کی تھیں تنہا، اور ان کی کئی کتابوں پر ان کا نام لکھا رہتا ہے، لیکن بعد میں جماعت اسلامی اور مرکزی مکتبہ اسلامی دلی والوں نے اس کے لیے ایک مستقل کمیٹی بنائی، 3-4 لوگوں پر مشتمل۔ پھر اسی کمیٹی نے تمام کتابوں کا جائزہ لے کر کچھ اس میں حذف کیا ہے، کچھ اضافہ کیا ہے، اور کچھ کئی چیزیں اس میں کی ہیں۔ بعد میں اب جب کتاب چھپ رہی ہے تو تقریباً سب پہ اسی کا نام لکھا رہتا ہے، مجلس ترتیب و تدوین درسیات کا نام۔ یہ کتاب مولانا افضل حسین صاحب نے بہت پہلے لکھی تھی، 1960 کے آس پاس، اس لیے بہت ساری چیزیں کتاب میں اسی دور کے تعلق سے لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ پہلے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ آبادی بہت کم لکھی ہوئی، اس کے دگنی آبادی ہمارے ملک بھارت کی ہو گئی ہے، تو اس سے پریشان نہ ہوئیے گا، اور پتہ نہیں لوگوں نے اس کو مرتب کرتے وقت اس کو سدھارا کیوں نہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ کچھ خامیاں بھی ہیں کتابت کی، کچھ کمپوزنگ کی، کچھ مؤلف کی، تو انشاءاللہ دوران درس پڑھتے رہیں گے۔ آج کے دن میں پہلا سبق پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سنیں۔ اگر یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں، اگر یہاں پہ موجود ہوتے تو آپ خود پڑھتے کتاب، اس میں اصلاح ہوتی کہ آپ کو اردو ریڈنگ آتی کہ نہیں آتی ہے۔ بہرحال میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ تو ہمارا ملک پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو باب نمبر 1، ہمارا ملک اور اس کے قدیم باشندے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سلطنت مانے ملک، دیش، ہمیں سلطنت کے ایک ایسے حصے میں آباد کیا ہے۔ سلطنت کے معنی حکومت بھی ہوتا ہے، جو نہایت زرخیز یعنی ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب ہے۔ یوں تو وہ رحمان الرحیم ہے اور ساری دنیا اس کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، مگر ہمارے ملک پر تو اس کی خاص عنایات ہیں۔ خوب پانی برساتا اور طرح طرح کا غلہ اگاتا ہے، مختلف قسم کے پیڑ پودوں اور جانور پیدا کیے ہیں، زمین کو معدنی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ غرض ہمارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور آرام سے زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان سب کا انتظام بڑے پیمانہ پر کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے کروڑوں بھائی بند یہاں رہتے اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے، آپ کو بتانا چاہا ہے کہ یہ ملک یا پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور یہ آپ کے دماغ میں، ذہن میں بچوں کے بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا احساس طلبہ کو رہے، بچے کو رہے، کہ جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، ستارے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہوا ہے نا۔ اسی اللہ تعالیٰ کی حکومت اس کو کہا اللہ رب مصنف نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے ایک ایسے حصے میں آباد کیا ہے۔ یہ دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، اور ہمارا بھارت، ہمارا ملک، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا۔ تو ایک ایسے حصے میں آباد کیا ہے جو نہایت زرخیز یعنی ہرا بھرا ہے، سرسبز و شاداب، خوب زیادہ اس میں یہ اپجاؤ زمین ہے۔ تو زرخیز اور سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے۔ زرخیز مطلب اپجاؤ، جس میں زیادہ سامان، زیادہ غلہ اگے، تو سرسبز و شاداب مطلب ہرا بھرا۔ تو جو نہایت ہی اپجاؤ ہے، یعنی ہر چیز یہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یوں تو وہ رحمان رحیم ہے، رحمان مطلب رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں تو بہت ہی رحمان ہے، بہت ہی مہربان ہے، اور ساری دنیا پر اس کے احسانات ہیں۔
لیکن کہتے ہیں ہمارے ملک پر اس کی خصوصی عنایتیں ہیں. عنایت مانے مہربانی، نعمتیں، نوازشیں. یہ یہاں پر خوب پانی برستا ہے. آپ دیکھیں گے پورا ملک بہتا رہتا ہے ہمیشہ نا، اتنا زیادہ پانی یہاں پہ برستا ہے، اور طرح طرح کا غلہ اگاتا ہے. ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں پیدا نہ ہوتی ہو. دھان، گیہوں، دال سے لے کر کے مسالہ جات تک، پھل فروٹ تک، ہر چیز یہاں پہ پیدا ہوتی ہے. کسی علاقے میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کسی علاقے میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. مختلف قسم کے پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں. زمین کو معدنی دولت، معدنی دولت مطلب کان والی دولت، جو زمین کے اندر تہ میں جو رہتی ہے زمین کے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، تانبا اور پیتل ہے، پتھر ہیں. ساری چیزیں آپ نے سنا ہوگا کہ سونا کرناٹک سے نکلتا ہے، کوئلہ جھارکھنڈ سے نکلتا ہے، تیل اور گیس الگ الگ حصوں سے نکلتے رہتے ہیں اور ملتا رہتا ہے انڈیا میں. پتھر جو آپ کے گھروں میں لگایا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ لادی بولتے ہیں، وہ راجستھان میں موجود ہوتا ہے. تو تقریباً ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے. ہمارے یہاں اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں زیادہ کان نہیں ہے، تو زمین ہی یہ اتنا اپجاؤ ہے کہ سارا غلہ، پورے ملک کا غلہ، دھان اور گیہوں، دال وغیرہ یہیں پہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو معدنی دولت سے مالا مال کیا ہے. ہمارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، آرام سے زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزوں کا نظام اس ملک میں کر دیا ہے. کہتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں 62 کروڑ سے بھی زیادہ انسان بستے ہیں. یہ اس دور کی کہانی ہے جس دور میں کتاب لکھی گئی ہے. مجلس والوں کو چاہیے تھا، جنہوں نے کتاب نئے سرے سے مرتب کی ہے، کہ یہ غلطی دور کر دیتے ہیں، مگر بہرحال جیسا ہے سو ہے. یہ آج ہمارے ملک کی آبادی 130 یا 135 کروڑ بتائی جاتی ہے. 62 کروڑ یا 63 کروڑ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس وقت یہ پرانی ہے. اس وقت جب کتاب لکھی گئی تھی تبھی درست تھی وہ، لیکن آج کے دور میں یہ صحیح نہیں ہے. یاد رکھے گا یہ کہ ہمارے ملک کی آبادی اب 62 کروڑ یا 63 کروڑ نہیں ہے، اس کے بجائے 130 یا 135 کروڑ کے آس پاس ہے. تو اس وقت ہمارے ملک میں 62 کروڑ سے بھی زیادہ انسان بستے ہیں، لیکن یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان کی شکل، لباس، غذا یعنی کھانا، رہن سہن، بول چال، عقیدہ وغیرہ میں کافی فرق ہے. تو ہر ایک چیز فرق ہے. شکل دیکھیں گے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کچھ سرخ رنگ کا ہے. لباس ہر ایک کا پہناوا الگ الگ، کوئی کرتا پاجامہ پہنتا ہے، کوئی دھوتی پہنتا ہے، کوئی کچھ اور پہنتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے. ہر ایک کے اپنا اپنا لباس ہے. غذا ہر ایک کا کھانا الگ ہے. کوئی مچھلی زیادہ کھاتا ہے، کوئی چاول زیادہ کھاتا ہے، کوئی روٹی کھانے پر بسر کرتا ہے نا. تو رہن سہن سب کے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے انداز، زندگی گزارنے کا انداز الگ الگ ہے. بول چال ہر ایک کی الگ ہے. بھارت میں ہمارے ہر 18 کلومیٹر پر بولی بدل جاتی ہے. تقریباً 1600 زبانیں یہاں پر ہیں، اور 3000 یا 4000 یہاں پر یا اس سے زیادہ شاید بولیاں یہاں پہ موجود ہیں. تو بہرحال الگ الگ ہے. کہتے ہیں ان میں کالے اور سانولے بھی ہیں، گورے اور گندمی بھی. گندمی مطلب گیہوں کے رنگ کے. اونچے ڈیل ڈول کے بھی ہیں، ٹھگنے اور پستہ قد بھی ہیں. دھوتی پاجامہ یا کوٹ پتلون پہننے والے بھی پائے جاتے ہیں. برہنہ یا نیم برہنہ پھرنے والے بھی، یعنی مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جو ننگے گھومتے رہتے ہیں، انہیں کپڑا نہیں پہنتے ہیں. جینی ٹائپ کے ایک فرقہ ہے بھارت میں جس کو جین کہا جاتا ہے. جین مسلک، جین مذہب ماننے والے، ان کی ایک بڑی آبادی ننگے رہتی ہے. ہندو، مسلمان، سکھ بھی ہیں، عیسائی، بودھ اور پارسی بھی ہیں. کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی آسامی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے. ایک ہی ملک کے اندر باشندوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس کے کہتے ہیں اس کے دراصل 2 بڑے سبب ہیں. ایک ہی ملک ہے، زبانیں اتنی زیادہ ہیں، مذاہب اتنے زیادہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت وسیع ہے، مطلب بہت لمبا چوڑا ہے. مختلف حصوں کی آب و ہوا، زمین وغیرہ یکساں یعنی برابر نہیں ہے. ہر ایک علاقے کی آب و ہوا الگ الگ ہے. جو اللہ رب العالمین نے پہاڑ، سمندر، ندیاں وغیرہ بنائی ہیں، اس کی وجہ سے ہر علاقے کا اپنا الگ موسم بنتا ہے. تو یہاں کی آب و ہوا الگ الگ ہر علاقے کی. ظاہر ان چیزوں کا اثر لوگوں کے رنگ، روپ، لباس، غذا اور رہن سہن وغیرہ پر بہت گہرا پڑتا ہے. نمبر 2، کہتے ہیں تمام لوگ یہاں کے اصل باشندوں کی اولاد نہیں ہیں. جو بھارت میں سب سے پہلے لوگ بسے ہوئے تھے، سب لوگ آج جتنے بھی لوگ موجود سب ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں سے متعدد یعنی کئی ایک قومیں یہاں کر آباد ہوئیں. جس کا بھی منہ اٹھا، جس کی بھی مرضی ہوئی، منہ اٹھایا اور بھر چلایا ہے. آپ پڑھیں گے آگے نا. تو دنیا کے مختلف حصوں سے جو متعدد قومیں یہاں کر آباد ہوئیں،
ان کا رہن سہن بول چال دین دھرم سب جدا جدا تھا. کوئی مغرب سے آیا, کوئی مشرق سے آیا, کوئی شمال سے آیا, کوئی کہیں سے آیا. تو ان کی نسلیں بھی یہیں پہ پھلی پھولیں, ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئیں, اور ان لوگوں نے کچھ اپنے اثرات ڈالے, کچھ دوسروں کے قبول کیے. اس طرح سے اپنی بہت ساری خصوصیات کھو دیں, پھر بھی ان میں خاصا فرق اب بھی نظر آتا ہے. قدیم باشندے, یہاں کے سب سے پرانے باشندے کون تھے؟ کہتے ہیں زمین پہ انسان کو آباد ہوئے کتنی مدت گزری ہے. ہمارے ملک میں سب سے پہلے کون لوگ آباد ہوئے, ان کا رہن سہن کیسا تھا, لوگوں کے عقیدے کیا تھے, ان باتوں کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. کیونکہ ابتدائی دور کے لوگ مدتوں لکھنے پڑھنے کے فن سے ناواقف, مطلب جاننے والے نہیں تھے. اور ہزاروں سال بعد جب کچھ واقفیت ہوئی, یعنی کچھ جانکاری ہوئی, تو ایسے رسم الخط مطلب لکھنے کا طریقہ, جیسا الف بے جیم دال ہوتا نا اردو میں, یا کاکھا گاگھا ہوتا, یا ABCD ہوتی ہے, اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے. ایجاد کیے لکھنے کا انداز, حروف جو بنتے ہیں گول لمبا چوڑا, آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز کیسے لکھتے ہیں, جاپانی کیسے لکھتے ہیں, جسے لگتا ہے کہ لکیریں بنی ہوئی ہیں سوئی سے نا, تو اسی کو رسم الخط کہا جاتا ہے نا. تو جن کے پڑھنے والے اب نہیں ہیں, بعد کے ادوار کی تحریریں پڑھی تو جا سکتی ہیں, مگر مسلمانوں کی آمد سے پہلے تک تاریخ لکھنے کا رواج نہ تھا. جب تک مسلمان نہیں آئے تھے تب تک تاریخ نہیں لکھی گئی تھی یہاں پر انڈیا میں, اور خصوصاً انڈیا میں. بعد کے اور اگر رہا ہے تو اس میں ہمیں اس فن میں اس دور کی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہو سکی ہے. قصے کہانیوں کی کتابوں میں بعض واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں, مگر وہ جس انداز میں پیش کیے گئے ہیں اس سے خیال گزرتا ہے کہ ان کے مصنفین یعنی لکھنے والے واقعات کی صحت, یعنی واقعہ صحیح کے غلط, واقعات کی صحت کی طرف توجہ دینے کے بجائے ان میں بہت زیادہ نمک مرچ لگا کر پیش کرنے کے عادی تھے. اسی لیے قدیم زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد تک کی تاریخ مرتب کرنے میں بڑی زحمت پیش آتی ہے. 1000 سال انہوں نے زیادہ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد مسلمان آ گئے تھے, اور مسلمانوں نے تاریخ مرتب کی ہے اپنے دور سے. اس لیے 1000 سال کہنا صحیح نہیں ہے, 600 سال 700 سال کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال کھدائیوں کے بعد زمین کی تہوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں, اور قدیم مذہبی کتابوں اور قصے کہانی وغیرہ سے جو کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اس پر مبنی قیاسات کو ہم نیچے درج کرتے ہیں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ انہوں نے جو اوپر لکھا ہے 1000 سال, یہ بھارت کی حد تک صحیح ہو سکتا ہے, اپنے ملک کی حد تک صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارت پر مسلمانوں کا قبضہ محمود غزنوی, میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, میں بھارت کی بات کر رہا ہوں. پاکستان پر قبضہ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کر لیا تھا پہلے ہی, لیکن باقی دلی اور دلی کے پورب جو ہمارا UP بہار جھارکھنڈ آسام وغیرہ بنگال ہے, ان سب پہ قبضہ بہت بعد میں محمود غزنوی کے دور میں ہوا. کہتے ہیں بعض لوگوں کا گمان ہے کہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام لنکا میں اتارے گئے تھے, چنانچہ وہاں آپ کے ہی نام پر ایک پہاڑ کا کوہ آدم نام رکھ دیا گیا ہے. لنکا جیسا کہ آپ نے نقشے میں دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا ہوگا تو نقشے میں دیکھ لیجئے, یہاں پر ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا. لنکا جیسا کہ تم جانتے ہو ہمارے ملک کے قریب ہی جنوب کی طرف تمل ناڈو کی طرف ایک جزیرہ ہے, جسے ابنائے پاک علیحدہ کرتے ہیں. ابنا جس میں ایک تھوڑی سی کھاڑی ٹائپ کی ایک لمبی سی نہر چلی جاتی ہے, سمندر کا حصہ. ایک جگہ ہمارے ملک سے اس جزیرے کا فاصلہ صرف 22 میل ہے, جہاں سمندر بہت اتھلا ہے, مطلب بہت گہرا نہیں ہے, اوپر ہی اوپر ہے, اور جگہ جگہ ریت کے ٹیلے ہیں. اس حصے کا نام لوگوں نے آدم کا پل رکھ کر اس کے بارے میں مشہور کر دیا ہے کہ اسی راستے سے بابا آدم ہمارے ملک میں تشریف لائے تھے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا میں سب سے پہلے ہمارے ملک میں انسان آباد ہوئے ہوں گے, اور پھر یہیں سے دنیا کے دوسرے حصے میں پھیلے ہوں گے. بارے یہ قصے کہانی کی بات ہے, کوئی حقیقت نہیں معلوم کہ واقعی آدم السلام جنت سے جب اتارے گئے تو کہاں اتارے گئے تھے, اللہ عالم سب. میں بھی خود اس کے بارے میں کچھ زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آدم السلام کہاں اتارے گئے تھے, تو جیسا بھی ہو. لیکن بہرحال آپ یہاں پہ انہوں نے ایک آدم پل کا نام بیان کیا ہے. اس کے تعلق سے میں بتا دوں کہ یہاں پر بھارت میں جو مسلمان رہتے ہیں اس کو آدم پل کہتے ہیں, جو ہندو رہتے ہیں اس کو رام سیتو کہتے ہیں. پتھر کا زمانہ, واقعہ کچھ بھی ہو, بہرحال یہاں آبادی ہزاروں سال پہلے سے ہے. البتہ ابتدا میں لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی, ان کا رہن سہن بھی نہایت سادہ تھا. لوگ پھل پھلاری پر گزر اوقات کرتے, یا جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتے تھے, پتیوں سے تن ڈھانکتے, یا سردیوں میں کھال لپیٹ لیتے تھے. درندوں اور جنگلی جانوروں کے ڈر سے درختوں پر بسیرا لیتے, یا پہاڑ کی کھوہ میں غار میں سر چھپاتے. غاروں میں رہنے والے غار کے منہ پر برابر آگ جلتی رکھتے. اس سے کئی فائدے تھے. اول تو جنگلی جانور آگ کے خوف سے قریب نہیں آتے تھے. دوسرے, سردیوں میں ہاتھ پاؤں سینکنے کا آرام ہوتا,
تیسرے اسی آگ پر گوشت بھون لیا کرتے، چوتھے بار بار آگ پیدا کرنے کی زحمت سے بچ جاتے۔ یہ سارے فوائد تھے، اس کے لیے انہوں نے وہ ہمیشہ آگ جلائے رکھتے تھے۔ اس زمانے میں دیا سلائی تو تھی نہیں، لکڑیاں رگڑ کر یا پتھر کے ٹکڑوں کو آپس میں ٹکرا کر آگ پیدا کرنی پڑتی تھی، جس میں بڑی زحمت ہوتی تھی۔ آج کل کی طرح اس وقت نہ کوٹھیاں تھیں، نہ کارخانے، نہ سڑکیں تھیں، نہ ریلیں، نہ مدرسے، نہ کالج۔ سادہ زندگی تھی، نہ تکلفات تھے، نہ فیشن۔ ان لوگوں کو نہ کھیتی کرنی آتی تھی، نہ جانور پالنا، اور نہ ان چیزوں کی کچھ زیادہ ضرورت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ملک کے بیشتر حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے تھے، پھل پھلاری اور شکار افراد سے مل جاتے تھے۔ شکار سے مراد جانور ہیں، شکار افراد سے مل جاتے تھے۔ ہماری طرح دھن جوڑ کر رکھنے اور مال جمع کرنے کی حرص نہ تھی، حرص مطلب لالچ نہیں تھی۔ آج پیٹ بھرا، کل کا اللہ مالک ہے۔ انسان آج کا کچھ پا گیا، جانور پا گیا، شکار کر لیا، اس کو آگ پہ بھون کر یا ویسے کھا لیا پہلے دور میں، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر، جس سے آج کل چڑیاں ہوتی ہیں یا دوسرے جانور ہوتے ہیں کہ جمع نہیں رکھتے، بس اسی طرح اللہ مالک آ گئے۔ قدیم باشندے دھات کے استعمال سے مدت نہ واقف رہے، چنانچہ شکار کرنے یا اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کی ٹہنیاں، لکڑی کے بھالے، ہڈی یا پتھر کے نوکیلے ہتھیار استعمال کرتے۔ اسی لیے ہم اس دور کو پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس دور کے کچھ ہتھیار زمین کی تہوں سے برآمد ہو گئے ہیں، ان کی تصویر پشت پر دی جاتی ہے، یہ تصویر ہے۔ آج کے دن اسی پر سبق ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔